بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، میں برکت نہیں ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ کم ٹائم میں امیر ہونے کا وظیفہ۔ سر یہ بتائیں کہ کم ٹائم میں امیر ہونے کا وظیفہ کیا ہوتا ہے جو لوگ کثرت سے کریں اور ان کی ہیلپ ہو سکے؟ اپنے ملک میں موجود ہیں ان کے لیے، جو رزق والے معاملات کے لیے پریشان ہیں، اور اسی طرح جو لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جابز کی سرچ میں گئے ہوئے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ سماجی، معاشرتی یا آپ کے اپنے کوئی معاملات ہوں، اس پر ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں۔ آپ لوگ بہت زبردست کمنٹس کر رہے ہیں، میں کمنٹس آپ کے ریڈ کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کے کمنٹس ریڈ کرتے ہیں اور بہت ہی پیار، آپ محبت ہمیں دیتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک ایک بندے کا نام پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور وہ کمنٹ ریڈ کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، بہت سے مسئلے مسائل ہیں، گھر میں رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ کم ٹائم میں امیر ہونے کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، یہ بتائیں کہ ہم لوگ وہ پڑھیں بھی اور ہماری وہ مدد ہو سکے۔ تو یہ ناظرین چینل ہی آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگ جو کہتے ہیں ہم لوگ اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں نا، ہم اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ تو آج ڈاکٹر صاحب سے میں جانوں گا کہ کم ٹائم میں امیر کیسے انسان ہو سکتا ہے، کہ جو ساری زندگی جاب بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، لیکن نہ وہ گھر بنا سکتا ہے، نہ وہ مطلب کچھ کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو اچھا مستقبل نہیں دے سکتا، وہ کیا کرے، وہ کدھر جائے، اور رزق حلال بھی اس نے کمانا ہے۔ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کیا کہتے ہیں وہ ہمیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ یہ بڑا ایک ہمارے نا معاشرے میں ایک بڑا ایک، چاہے وہ اوورسیز کے لیے میں بات کروں، چاہے میں پاکستانی کے لیے بات کروں، چاہے میں بنگلہ دیش، جس میں یو کے، ہر جتنی بھی کنٹریز ہیں، مطلب وہاں بھی ظاہر یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی باہر بیٹھا تو بہت امیر ہے، باہر بھی لوگ غریب ہوتے ہیں، تو امیر ہونے کے لیے باہر جاتے ہیں، لیکن ان کا چانس نہیں بنتا اور وہ چھپ جاتے ہیں۔ دیکھ تو رہے ہوں گے اس ٹائم ویڈیو وہ بھی۔ سر یہ بتائیں کہ کم ٹائم میں امیر ہونے کا وظیفہ کیا ہوتا ہے جو لوگ کثرت سے کریں اور ان کی ہیلپ ہو سکے؟ اچھا جی، میں نا دو یہاں پہ چیزیں شیئر کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ جو لوگ اپنے ملک میں موجود ہیں، جنہوں نے پردیس نہیں کاٹ رہے، جو لوگ، ان کے لیے، جو رزق والے معاملات کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ جو چیز ہے، آپ وظیفہ کہہ لیں، پڑھائی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، میں جو چیز بتا رہا ہوں نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ مطلب یہ نہیں کرنا کہ وظیفہ کر لینا ہے، پڑھائی کر لینی ہے اور نماز چھوڑ دینی ہے، نہیں، اس کے ساتھ، نماز کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے تو وہ 1000 ٹائمز ملٹیپلائی اس کا افیکٹ ہو جائے گا۔ طریقہ کار میں سمجھا دیتا ہوں، یا فجر کے بعد یا عشاء کے بعد جو لوگ اپنے ملک میں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، یا وہ امیر ہو جائیں، جس طرح آپ کہتے ہیں، یا روپیہ پیسہ جو ہے اس کی فراوانی کثرت ہو جائے اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہوں، کوئی اچھی سی خوشبو جو ہے وہ لگائیں، کیونکہ خوشبو کے استعمال سے جو عبادت ہے، جو اللہ رب العزت کی پاک کلام ہے، اس کی روحانیت جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، پوٹینسی بڑھ جاتی ہے اس کی۔ اس میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ نماز فجر اگر ادا کی ہے یا نماز عشاء، میں دونوں کا بتا دیتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد آپ نے 41 ٹائمز درود شریف جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس وقت درود آپ پڑھ لیتے ہیں تو سورہ یاسین شریف جو ہے اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ مبین پر آئیں، لفظ مبین آتا ہے، تو آپ نے وہاں رک جانا ہے اور آپ نے وہاں پہ 72 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاقو۔ ٹھیک ہے، 72 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، یا رزاقو۔ اس کے بعد پھر آگے 72 مرتبہ یا رزاقو۔ اس کے بعد پھر آپ نے آگے جانا ہے اگلی مبین پہ، وہاں پہ بھی 72 مرتبہ یا رزاقو۔ جتنی مبینیں ہیں سب کے بعد آپ نے یا رزاقو پڑھ کے اس کے بعد سورۃ یاسین کو مکمل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ صرف ایک دفعہ مبین کے ساتھ، اور مبین جہاں پہ آئے گا وہاں پہ رک کے 72 دفعہ یا رزاقو۔
اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں اپنے رزق کی بڑھوتری کے لیے، اور اس کے بعد 41 دفعہ درود شریف پڑھیں. یہ آپ پڑھیے 21 دن یا 41 دن، ٹھیک، 21 دن یا 41 دن. 21 دنوں میں بھی رزلٹ آئے گا انشاءاللہ، اور 41 دنوں میں بہتر سے بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہے جو یہاں پہ ہیں. اچھا، جو لوگ یہاں پہ ہیں، اب دوسری چیز میں کر رہا ہوں ہدیہ، وہ یہ ہے جو لوگ یہاں پہ ہیں پاکستان میں، جو سمجھتے ہیں کہ رزق میں کوئی رکاوٹ ہے، رزق ہے تو صحیح، آ جاتا ہے پھر رک جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے. اور اسی طرح جو لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جابس کی سرچ میں گئے ہوئے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پہ کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس کو دیکھنا یہ بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ کس پلانٹ کی وجہ سے کون سی پرابلم آ رہی ہے. مگر جب ہم اللہ رب العزت سے مدد لیتے ہیں تو پھر ایسٹرالوجی پیچھے رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ہمیشہ وہی کام کرتی ہے. ایسٹرالوجی بھی ایک علم ہے جس پہ مکمل یقین کرنا شرک ہے. ایسٹرالوجی کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں پہ دعا کی حدود شروع ہوتی ہیں، اور دعا کی کوئی حدود نہیں ہوتی. اچھا، تو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ پریشانی کا شکار ہیں کہ رکاوٹ آ جاتی ہے، بندش کوئی کہہ دیتا ہے اس طرح، یا جو لوگ باہر ہیں، ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جس وقت نماز فجر یا عشاء پڑھ چکیں تو اس کے بعد خوشبو تو لگی ہونی چاہیے، اور ویسے ہی سورۃ یاسین شریف جو ہے اس کی تلاوت کریں. اور جب مبین پر پہنچیں تو آپ نے پڑھنا ہے یا فتح ہو، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھنا ہے آپ نے 72 دفعہ، ٹھیک ہے، وہ بھی 72 ٹائمز ہے. یا فتح ہو، جتنی مبینیں ہیں ہر مبین کے ساتھ ملا کے یا فتح ہو، اور پھر آگے سورت جو ہے وہ مکمل کریں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب یہ مکمل ہو جائے، الیہ ترجعون جب ختم ہو جائے سورۃ یاسین، تو پھر اللہ رب العزت سے رو کے گڑ گڑا کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. رزق کے اندر جو پرابلم آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والی پاک ذات ہے. اس کے بعد پھر 41 دفعہ جو ہے درود شریف، یعنی 41 دفعہ پہلے 41 دفعہ بعد میں. طریقہ وہی ہے. اللہ رب العزت کا اسم پاک جو ہے وہ فرق ہے، اس میں یا رزاقو ہے، اس میں یا فتح ہو ہے. یہ کن لوگوں نے پڑھنی یا فتح ہو؟ یا فتح ہو ان لوگوں نے پڑھنی ہے جن لوگوں کو پاکستان میں اپنے ملک میں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ رزق آتا ہے، اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا رک جاتا ہے، یہ انہوں نے پڑھنا ہے. اگر میں ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے میں اگر بتاؤں تو اگر میں غلط ہوں تو سر آپ مجھے بتا دیجیے گا. آپ نے کہا کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنی ہے 41 دفعہ، ٹھیک ہے، 41 ٹائم ہم نے درود شریف پڑھنی ہے. اس کے بعد ہم نے نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد، نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد سورۃ یاسین ہم نے پڑھنی ہے 1 دفعہ، اور جہاں پر مبین آئے گا جتنی دفعہ بھی وہاں پر ہم نے یا فتح ہو یا فتح ہو ہم نے پڑھنا ہے 41 دفعہ، 72 ٹائمز، 72 ٹائم، 72 دفعہ. اور یہ بھی ہم نے 21 دن یا 41 دن ہی پڑھنا ہے. اس میں انشاءاللہ مقاصد آپ کے پورے ہوں گے. ہاں، میں اپنے بہن بھائیوں کو جو مجھے رابطہ مجھ سے کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی کتنے دن پڑھیں، میں نے بتا تو دی ہے، مگر میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ جب تک آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہے اس کو اپنی روٹین بنا کے رکھیں. ہاں، روپے پیسے کی تو ضرورت ہر وقت ہوتی ہے نا انسان کو، تو کوشش کریں کہ یہ اپنے معمولات کے اندر شامل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں دور کر دے، اللہ پاک سب کو جو ہے وہ کھلا رزق دے، کیونکہ جب رزق کی تنگی ہوتی ہے تو پھر ایمان بھی ایٹ ٹائمز کمزور ہو جاتا ہے. تو میں سب کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کرے، ہمارے ایمان کی جو سلامتی ہے اللہ رب العزت پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، وہ اللہ پاک قائم دائم رکھے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، حساب کتاب کے وقت بھی اور حساب کتاب کے بعد بھی. تو بس یہ دعا ہے سب کے لیے. سر بہت شکریہ. اور ناظرین، اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا دوبارہ سے تو آپ پریویس ویڈیو یعنی پیچھے کریں تھوڑی سی،
تو میں آپ کو یہی کہوں گا دوبارہ سے سن لیں اور ڈیٹیل جو ہے کاپی پینسل پہ لکھ لیں تاکہ آپ سے مس نہ ہو جائے، کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے. لکھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ لوگ واقعی بار بار پوچھتے ہیں کتنی دیر تک کرنا ہے کیا، جبکہ ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل سے بتایا. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے میں نہیں سمجھ آئی ابھی بھی، تو یہ میرے جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نمبر آ رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے، آپ رابطہ کریں. آپ ذائچہ بھی بنوا سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو ذائچہ بھی بنا کے دیں گے. اور تو اور یہ رنگ روشنی خوشبو جو میں ہمیشہ سے سٹارٹ میں انٹرو دیتا ہوں، اس کے اس میں یہ آپ کو اس سے ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے کہ خوشبو کون سی لگانی ہے، آپ نے رنگ کون سا پہننا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ جو اگر اسٹرالوجی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں یار یہ جو ڈاکٹر صاحب کے پاس نالج ہے یہ ہمیں بھی پتہ لگے، یہ اسٹرالوجی ستاروں کا حال کیا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو سکھائیں گے. اس کی بھی کلاسز ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں. اور آپ کے اسکرین پہ ہی نمبر دیکھ رہے ہیں، اس پر رابطہ کریں ڈاکٹر صاحب سے، تو آپ کی بہت سی جو کوئریز ہیں وہ حل ہو جائیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ کو دے اجازت. میں پھر کہوں گا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اللہ حافظ.